اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری ہے، اور حضرت کے بارے میں جب گفتگو کی جائے تو ایک نہایت اہم موضوع زیر بحث آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ مخصوص نام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے تعیین فرمایا، کہ اس نام کو لینا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 411 پر اس روایت کو رسول خدا سے مرحوم شیخ صدوق نقل کر رہے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے القائم من ولدی، کہ حضرت امام زمان میری اولاد میں سے ہیں، یعنی رسول خدا نے ان کا مخصوص ایک لقب استعمال کیا ہے، اور بہت تاکید کی گئی ہے کہ جب یہ لقب بیان کیا جائے تو انسان تعظیم میں قیام کرے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے بیٹے ہیں، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام ہے، یعنی وہ میرے ہم نام ہوں گے، میرا جو نام ہے وہی نام ان کا نام ہوگا، وکنیتہ کنیتی، اور جو ان کی کنیت ہے وہ عین میری کنیت ہے، یعنی میری جو کنیت رکھی گئی ہے وہ بھی ان کی بھی وہی کنیت ہے، وشمائلہ شمائلی، اور ان کے جو خد و خال ہیں، یا جسے ہماری زبان میں نین نقش کہا جائے، وہ میرے شمائل ہیں، میرے نین نقش ہیں، وسنتہ سنتی، اور جس سنت کے وہ پابند ہوں گے وہ سنت در واقع میری ہی سنت ہوگی۔ اب اس روایت میں بھی غور کریں تو رسول خدا نے اپنا نام بیان نہیں بیان کیا کہ میرا نام محمد ہے تو اس ہستی کا نام میرے نام کے نام پر ہوگا، صرف اتنا کہا کہ اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے ان کا نام بھی وہی نام رکھا جائے گا، وکنیتہ، میری کنیت ابو القاسم ہے تو ان کی کنیت بھی میری کنیت کے ساتھ ہوگی، یعنی رسول خدا نے ان کی کنیت بھی بیان نہیں کی ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کا نام نہیں لیا، رسول خدا نے حضرت کی کنیت بھی بیان نہیں کی ہے، اور ہم بھی آج تک دیکھتے ہیں اپنی مختلف تقاریر میں، مختلف تصانیف میں، مختلف بیانات میں، تحریروں میں، کہ ہم حضرت کے القاب کے ذریعے سے حضرت کو پکارتے ہیں، لیکن وہ مخصوص نام جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام ہے، ہم انہیں اس نام سے نہیں مخاطب کرتے، اور در واقع اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ مخصوص نام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے محدثین نے اپنی روایی کتابوں میں اس بارے میں باقاعدہ باب تدوین کیا ہے جس میں ایسی روایات کو بیان کیا گیا ہے جو منع کرتی ہیں امام زمان کا نام لینے سے۔ مثلا آپ رجوع فرمائیں، مرحوم کلینی کی اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب حجت ہے، وہاں یہ باب مرحوم کلینی نے بیان کیا ہے، باب فی النہی عن الاسم، یعنی ایک باب ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے ان کا نام لینے سے۔ یہ صفحہ نمبر 332 پر اس باب کا آغاز ہوتا ہے، پہلی حدیث، اور اس باب سے کوئی 2 یا 3 احادیث ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا سمعت ابا الحسن العسکری یقول، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے، اور راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے۔ راوی ہے داؤد بن قاسم۔ یہ داؤد بن قاسم کہتا ہے کہ میں نے حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ در واقع وہ اپنے بیٹے کا بھی تعارف کروا رہے ہیں اس روایت میں کہ الخلف من بعدی الحسن، کہ میرے بعد میرا جانشین اور میرا خلف جو ہے وہ حسن ہوگا، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر در واقع اس کے بعد امام سوال کر رہے ہیں داؤد بن قاسم سے، فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ،
کہ میرے بعد جو حسن عسکری آئیں گے اور پھر ان کے خلف میں جو ان کے جانشین آئیں گے، ان کے ساتھ آپ کا کیا رفتار ہوگی، کیا سلوک ہوگا اور کیسے آپ ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ فقلت، تو یہ داؤد بن قاسم کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، وَلِمَا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، مجھے بتائیں کہ وہ کیسے، یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قال، تو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انکم لا ترون شخصہ، کہ آپ ان کے وجود بابرکت کو مشاہدہ نہیں کریں گے، یعنی انہیں نہیں دیکھیں گے۔ ولا یحل لکم ذکرہ باسم، اور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے نام کے ذریعے سے ان کو مخاطب کریں، یعنی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ان کے نام کے ذریعے سے انہیں مخاطب قرار دیں۔ فقلت فکیف نذکرہ، تو یہ داؤد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام علی النقی سے سوال کیا کہ مولا بتائیے پھر ہم انہیں کیسے مخاطب کریں گے۔ فقال، تو امام فرماتے ہیں قولوا الحجۃ من آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلامہ، یعنی آپ انہیں حجت آل محمد کہہ کر مخاطب کریں گے اور اللہ کا ان پر درود ہو، صلوات ہو اور سلامتی ہو۔ یعنی امام بھی تعلیم یہ دے رہے ہیں داؤد بن قاسم کو کہ آپ انہیں ان کے نام سے مخاطب نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ان کے لقب سے مخاطب کریں گے، اور وہ لقب کیا ہے؟ الحجت ہے۔ اسی طرح مرحوم قلینی اسی کافی کے اسی باب میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے اور حدیث نمبر 4 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال، امام فرماتے ہیں صاحب ھذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر، کہ صاحب ھذا الامر یعنی امام زمان کا جو نام ہے، لا یسمیہ باسمہ، کہ کوئی انہیں ان کے نام سے مخاطب نہیں کرے گا، الا کافر، مگر صرف کافر افراد ہی ہیں جو انہیں ان کے نام سے مخاطب قرار دیں گے۔ پھر اسی باب میں تیسری حدیث کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، ٹوٹل ظاہراً اس باب میں 5 احادیث ہیں۔ دوسری حدیث میں در واقع یہاں عبداللہ الصالحی، یہ راوی ہے عبداللہ صالحی، یہ کہتا ہے کہ قال سألنی اصحابنا بعد مضیع ابی محمد ان اسألہ عن الاسم والمکان، یعنی عبداللہ صالحی کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ان کے جانشین کے نام اور مکان کے بارے میں سوال کروں۔ فخرج الجواب، تو امام کا جواب میرے پاس آیا۔ یہ فخرج الجواب کا مطلب یہی ہے کہ ڈائریکٹ اس نے امام سے سوال نہیں کیا، چونکہ امام حسن عسکری اس معسکر میں اور اس فوجی چھاونی میں محصور تھے جہاں امام سے باقاعدہ رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، اور امام حسن عسکری کے جو حالات زندگی ہیں وہاں ہم اس موضوع کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ باقاعدہ مختلف انداز میں امام کے جو پیغامات ہیں وہ شیعیان حیدر کرار مؤمنین تک پہنچائے جاتے تھے، کبھی وہ تیل کے کنستروں میں ڈال کر پہنچائے جاتے تھے، کبھی وہ لکڑیوں کے اندر پوشیدہ کر کے مخفی کر کے انہیں باہر پہنچایا جاتا تھا۔ تو یہ فخرج الجواب اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ امام نے اس جواب کو مکتوب کر کے باہر بھیجا ہے، اور امام نے فرمایا ہے ان دللتہم علی الاسم اذاعوہ، کہ اگر آپ کو ان کے نام کے بارے میں خبر دی جائے تو آپ ان کا نام پھیلا دیں گے۔ وَإِنْ عَرَفُوا الْمَكَانَ دَلُّوا عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو ان کے مکان کے بارے میں خبر دے دی جائے کہ فلاں جگہ پر ہیں تو آپ اس مکان کا جو ہے وہ اعلان کر دیں گے۔ گویا کہ اس روایت سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ افراد جو امام کے اس صحابی سے عبداللہ صالحی سے سوال کرنے والے لوگ ہیں، در واقع ان پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر انہیں امام زمان کے نام کا علم ہو جائے یا امام زمان کی جگہ کا معلوم ہو جائے تو وہ افشا کر دیں گے، اور اس طرح سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے خطرہ لاحق ہوگا۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اسی سوال کے اوپر آتے ہیں کہ کیا عصر غیبت کبریٰ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم حضرت کا نام لے سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، جتنی روایات بھی اس باب میں بیان کی جاتی ہیں، جن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا مخصوص نام
نہ لیا جائے اور انہیں ان کے نام سے یاد نہ کیا جائے۔ درواقع یہ تمام روایات ایک ایسے دور اور ایک ایسے برہے سے متعلق ہیں جو شدید تقیہ کا دور ہے اور غیبت صغرا کا دور ہے۔ بس یہ روایات درواقع غیبت صغرا سے مخصوص ہیں۔ اور دوسرا اس میں اہم پہلو بھی یہی ہے کہ ایسے دور سے متعلق ہے کہ جن میں شیعوں میں ناقابل اعتماد افراد گھس کر داخل ہو چکے ہیں اور درواقع ان کا بنیادی مقصد امام زمان کو تلاش کرنا، انہیں نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر شیعوں کو امام زمان کے نام کے بارے میں خبر دے دی جائے، ان کے مکان کے بارے میں خبر دے دی جائے اور مؤمنین کو معلوم ہو جائے اور ایسے میں جاسوسوں کو اطلاع ہو جائے کہ فلاں شیعہ کو معلوم ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی جگہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس شیعہ کو اریسٹ کر لیں، اس کی فیملی کو اریسٹ کر لیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، یا اس شیعہ کو معلوم ہونے کے نتیجے میں خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے خطرہ لاحق ہو، یا خود اگر کوئی شخص عصر غیبت صغرا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے امام زمان سے ملاقات کی ہے، تو اس دعوے کے نتیجے میں خود امام کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس شخص کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے میں امام کے نام کا علم ہونا، امام کے مکان کا علم ہونا، یہ باعث بنے گا کہ مؤمنین آپس میں حضرت کا تذکرہ کریں، اپنی دعاؤں میں مناجات میں حضرت کو یاد کریں۔ دشمن اس کوشش میں ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے امام زمان کو تلاش کیا جائے۔ امام زمان کو تلاش کرنے کے لیے وہ شیعیان حیدر کرار کو اسیر کرے گا، انہیں تکالیف پہنچائے گا، ان کا قتل عام کرے گا۔ تو ایسے میں مصلحت نہیں ہے عصر غیبت صغرا میں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام لیا جائے اور انہیں ان کے نام سے مخاطب قرار دیا جائے۔ لیکن اگر عصر غیبت کبریٰ کی بات کی جائے تو متعدد شیعہ سنی کتابوں میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ مخصوص نام بیان کر دیا گیا ہے کہ جیسے بیان ہوا کہ مرحوم صدوق نے اکمال الدین و تمام النعمہ میں باقاعدہ رسول خدا کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرا نام ہے۔ اب رسول خدا کا نام کیا ہے؟ رسول خدا کا نام محمد ہے۔ اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اسمہ اسمی، یعنی ان کا نام میرا نام ہے، تو جو رسول خدا کا نام ہوگا وہ ان کا نام ہوگا، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام زمان کا نام کیا ہے۔ فکنیتہ، ان کی کنیت میری کنیت ہے، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول خدا کی کون سی کنیت ہے، تو امام زمان کی کنیت کیا ہوگی۔ تو پس عصر غیبت کبریٰ میں اس قدر تحقیقات امام زمان کے موضوع پر ہو چکی ہیں، اس قدر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس قدر آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں، تو عصر غیبت کبریٰ میں بہت زیادہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام پھیل چکا ہے۔ اور دوسرا کہ امام زمان کے نام کے معلوم ہونے سے کسی کو خطرہ لاحق نہیں ہے، کیونکہ عصر غیبت کبریٰ میں سب کو معلوم ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اب غیبت کبریٰ میں جا چکے ہیں اور وہ ظہور کریں گے، اور ان کے ظہور کا وقت مخصوص ہے اور اس کا خداوند متعال کو علم ہے۔ لہذا اس عصر غیبت کبریٰ میں امام زمان سے رابطے کا جو سلسلہ ہے کہ جیسے ہم ایک مکان سے دوسرے مکان پر چلے جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کر لیتے ہیں، اس طرح سے امام زمان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں اس قدر جو تحقیقات ہو چکی ہیں اور حضرت کا نام واضح ہو چکا ہے، لیکن حضرت کی مکان کا کسی کو علم نہیں ہے، لہٰذا حضرت کا نام لینے سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے، نہ تو خود حضرت کی جان کو خطرہ ہے اور نہ ہی حضرت کے شیعوں کو خطرہ ہے۔ مثلا تمام مؤمنین کو معلوم ہے کہ حضرت کا نام کیا ہے، کس جگہ ان کی ولادت ہوئی ہے، کس جگہ وہ پردہ غیبت میں گئے ہیں، لہٰذا تمام لوگ سامرا جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ پس اس نام کے علم ہونے سے، اس مکان ولادت کے علم ہونے سے، اس سرداب امام زمان کے علم ہونے سے کسی کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر امام زمان کا وہ مخصوص نام لیا جائے تو اس میں کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن فقہا، ہمارے قدیمی فقہا اس بات کے قائل تھے کہ چونکہ روایات میں بیان ہوا ہے اور صراحتاً اس بات سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا امام زمان کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد میں علماء نے جو تحقیقات کی اور اس تحقیقات کے نتیجے میں علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ تمام روایات
جو نام لینے سے منع کرتی ہیں در واقع وہ اثر غیبت صغرا کی اس شدید کیفیت سے متعلق ہیں۔ آج کا دور جو اس قدر پیش رفتہ دور ہے، اس قدر جو ہے وہ ماڈرن دور ہے، اس قدر امام زمان کے متعلق معلومات جو ہے وہ پھیل چکی ہیں، آج کل کے دور میں امام زمان کا نام لینا اس سے شیعوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، خود امام زمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا آج کل کے دور میں امام کا وہ نام لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ روایات موجود ہیں تو از باب احتیاط علماء کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ مخصوص نام نہ لیا جائے، اور حضرت کو حجت کہہ لیا جائے، بقیت اللہ کہہ لیا جائے، ابو القاسم کہہ لیا جائے، مہدی کہہ لیا جائے، یا ایسے ناموں سے مخاطب قرار دیا جائے۔ بالآخر حضرت کا صرف وہ مخصوص نام ہی ایک نام نہیں ہے جس سے ہم حضرت کی یاد منا سکتے ہیں، بلکہ حضرت کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم کل سے آپ کی خدمت میں حضرت کے ان ناموں اور ان ناموں کے رکھنے کی وجوہات کو بھی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار کرے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مؤمنینان جہان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کو شاد و آباد رکھے، ان کی مشکلات کو برطرف کرے، اور سب کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو ہے وہ حامیوں میں سے اور ناصروں میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔